جس کا اس بڑے آدمی سے ذاتی نوعیت کا قرب کا تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی کہ وہ رب جو کائنات کے تمام امور چلا رہا ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، فضاؤں کا نظام، دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات پر اپنی ربوبیت کا ایک نظام اس نے قائم کیا ہوا ہے اور اسے وہ چلا رہا ہے. اسے اپنے نظام پہ چلاتے ہوئے ایک عبادت گزار اتنا اپنے قریب محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اس کے نظام کائنات چلاتے. یہ ہوتی ہے لذت عبادت، اور یہ احساس قرب الہی سے حاصل ہوتی ہے. احساس نہ ہو تو پھر یہ احساس قرب نہ ہو پھر سجدے بھی لذت نہیں دیتے، پھر صدقہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکموں کے مقابلے میں ہوس کی تلقینوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کو چھوڑنا جو کہ معمول میں انسان کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. غور سے سنیں یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بنیادی باتیں ضروری ہیں، یہ سنیں گے تو پھر اگلے مراحل گفتگو کے انشاءاللہ وہ آسان ہو جائے گا. مسئلہ میری عبادت کا یہ ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے. جسے ترک معصیت کہتے ہیں، معصیت گناہ، ترک چھوڑنا. اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا اور سجدے بھی کر رہا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا زکات بھی ادا کر رہا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا حج بھی کر رہا ہوں، گناہ نہیں چھوڑ رہا، گناہ میں اس لیے بولوں گا کہ بات سمجھ آ جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی اس کا ارتکاب گناہ ہے. اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا نمازیں پڑھ رہا ہوں، اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا زکات ادا کر رہا ہوں، اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا عمرے کر رہا ہوں، اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا حج کر رہا ہوں، اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا جہاد کر رہا ہوں، کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہوں، اگر میں گناہ نہیں چھوڑ رہا اور یہ جو عبادت کے تمام رنگ ہیں ان رنگوں میں رنگا جا رہا ہوں اور گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس کا بالکل صاف اور سادہ انداز میں مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی تک عبادت کے کسی رنگ نے اپنی لذت کی گرفت میں نہیں لیا. جب مجھے عبادت کا کوئی بھی رنگ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، وہ سجدہ ہو، وہ عمرہ ہو، وہ حج ہو، وہ صدقہ ہو، وہ زکات ہو، وہ روزہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعداری کا کوئی بھی مظاہرہ جب مجھے اپنی لذت کی گرفت میں لے لیتا ہے تو
پھر میں معمولی مومن نہیں رہتا، میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہوں، اور جب میں مقرب بندہ بنتا ہوں تو مجھے سب سے بڑی دولت یہ ملتی ہے کہ میں جو پہلے گناہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب لذت عبادت کی گرفت کی وجہ سے میں گناہ چھوڑنے لگا۔ اب جب گناہ چھوڑتے ہیں تو توبہ خالص ہو گئی۔ بات سے نشین فرمائیں، اللہ نے مجھے آپ کو سننے والے سب ساتھیوں کو اس پر عمل کی توفیق اور آسان کریں اس رستے کو ہمارے۔ یہ احساس لذت، یہ جو احساس قرب ہے، یہ لذت عبادت کی گرفت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، لذت عبادت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سجدوں کی لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صدقوں میں صدقے کرتے ہوئے فرحت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دل شادماں کیسے ہوتا ہے، شاداب کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر کے طواف کرنے سے اپنا مال لگا کے دل میں خوشی کیسے ہوتی ہے؟ جہاد کرنے سے دل باغ اور سرشار ایک مومن کا کیسے ہوتا ہے؟ تو ان سارے سوالوں کا جواب لذت عبادت اس وقت حاصل ہوتی ہے، جملہ غور سے سنیے گا، لذت عبادت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کسی صاحب ایمان کو اللہ قرآن اور سنت کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میسر نہ ہو، پھر لذت عبادت حاصل نہیں ہوتی۔ عبادت کو ایک مترادف لفظ ہے عبادت کے مقابلے میں عادت۔ عبادت اور عادت میں ترادف ہے، ملتے جلتے لفظ ہے۔ نمازی رہوں اور گناہ کروں تو نماز عادت رہتی ہے، صدقے کروں اور ارتکاب معصیت کروں تو صدقے عادت رہتے ہیں۔ مجھے سجدوں کو عادت نہیں صرف بنانا، بلکہ مجھے اللہ کی ہر فرما برداری کو عبادت بنانا ہے، اور جب اللہ کی ہر فرما برداری میری عادت سے آگے بڑھ کے عبادت بنتی ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب مجھے عبادت اپنی لذت کی گرفت میں لے لیتی ہے، اور عادات، اچھی عادات عبادات میں منتقل ہوتی ہیں قرآن کی روشنی سے۔ اگر ایک آدمی کے عقائد و نظریات میں قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے تو اس کی نمازیں عادت ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہوتی۔ جی، اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، تو اس کا یہ صدقے زکاتیں دینا یہ عادت ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ،
عبادت بنتی ہے کوئی بھی عادت اللہ کے قرآن کی روشنی سے، پیغمبر کی سچی تابع داری سے اور پیغمبر کی سنت کی معرفت سے۔ جب عبادت بننے لگتی ہے اور میں اللہ کا بندہ بننے لگتا ہوں اور وہ میرا معبود میری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازنے لگتا ہے، تو میں اپنی زندگی کی سب سے اہم ترین ضرورت اللہ کی فرما برداری کو جان لیتا ہوں اور بنا لیتا ہوں۔ بس پھر مجھے رب سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ پھر مجھے اللہ کی رضامندیوں سے بڑھ کر کوئی رشتہ وہ عزیز نہیں رہتا۔ پھر مجھے اللہ کے حکموں کی بجا آوری میں رکاوٹ ڈالنے والے اللہ کے حکموں کی بجا آوری میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ پھر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں کوئی اپنا یا کوئی بیگانہ، کوئی میری ضرورت یا میری کوئی پرانی عادت وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی تابع داری میں روک نہیں بنتی۔ جب لذت عبادت کی گرفت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور میں عابد بن جاتا ہوں اور مقرب عابد بن جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، پھر دنیا جہان کی تمام ضرورتیں شیطانوں نے میرے سامنے جتنے مرضی روپ اور رنگ میں پیش کرے اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری سے ہٹانے کی کوشش کرے، میں ان تمام سازشوں کو اور ان تمام پروگرامات کو جو شیطان کی طرف سے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری اور فرمانبرداری سے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں، میں ان سب کو جھٹک دیتا ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کی طرف لگ جاتا ہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو مجھے، جس کو علامہ نے کہا تھا آئین نو سے ڈرنا، یعنی جو سماجی ضوابط ہیں، آئین نو، ان سماجی ضابطوں کے ٹوٹنے سے ڈرنا اور طرز کہن پرانی ٹیڑھی طرز پر زندگی کو جاری رکھنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منظر یہی کٹھن ہے، یہ ہے اصل میں کہ ڈر اتارنا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مقابلے میں، کہ ڈر کہ یہ برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی اگر میں نے خوشی کے موقع پہ یہ کام نہ کیا تو، اس ڈر سے آگے بڑھنا ہو، غمیوں کے موقع پہ بدعات اگر میں نے نہ کی جن کا رسول اللہ کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرے دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ بدعات کی محفلوں میں شریک نہ ہوا تو میرے کاروباری دوست مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بات غور سے سنیں، بدعات کی محفلوں میں شریک نہ ہوا تو میرے رشتہ دار، میرے کاروباری دوست، میرے سیاسی احباب وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، لذت عبادت میں واقعتاً گرفتار مومن وہ ان تمام خوفوں سے
جو ایک معمولی درجے کے ایمان والے کو لاحق رہتے ہیں، وہ ان تمام خوفوں سے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ٹوٹ جائے گا، فلاں چھوٹ جائے گا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری واقعتاً کروں، وہ ان تمام خوفوں سے مقرب مومن بے نیاز ہو جاتا ہے. ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے ایک لمحہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے مقرب بندے کی زندگی جو ہونی چاہیے. اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، سنیے گا جملہ، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں سماجی قوانین اور معاشرتی ضابطوں کو، یہ جملہ غور سے سنیں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں سماج میں قائم سماجی ضابطوں کو چھوڑنا اور ان سماجی ضابطوں پہ اصرار کرنے والوں کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنا، یہ صفت ہوتی ہے اللہ کے مقرب بندوں کی. یہ یاد رکھیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان سامنے آ جائے، کانپنے لگتے، ڈرنے لگتے. کیونکہ ایمان ایک مومن کا اس بات کا متقاضی تو ہے کہ میں ہر حال میں اپنے رب کی نگاہ قدرت میں ہوں. کوئی لمحہ میرا اثر نہیں، یہاں بیٹھا ہوا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چلتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، لیٹے ہوئے میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، دکان پر اللہ کی نگاہ میں، خوشیوں میں اللہ کی نگاہ میں، غمیوں میں اللہ کی توجہ، غمیوں میں اللہ کی نگاہ میں، معاملات کرنے میں اللہ کی نگاہ میں، بیانات کرتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں، سیاست کرتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں، تجارت کرتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں، دوستیاں بناتے ہوئے اللہ کی نگاہ میں، غمیوں میں اللہ کی نگاہ، دشمنیوں میں اللہ کی نگاہ میں، بیماری میں اللہ کی نگاہ میں، بے حال ہوں بدحال ہوں اللہ کی نگاہ میں ہوں، پھنسا ہوا ہوں اللہ کی نگاہ میں ہوں، آسانیوں میں ہوں اللہ کی نگاہ میں ہوں. ہر حال میں ایمانی روشنی مجھے اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ ہر حال میں میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں. جب میں ہر حال میں اپنے معبود کی نگاہوں میں ہوں تو پھر میرا ایمان مجھے کبھی یہ جرأت نہیں دیتا، جس کو میں معبود سمجھتا ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں. اسے میں بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑا جرم سمجھنے لگا. جب میں اللہ کی نافرمانی کو بہت بڑی بے حیائی اور بہت بڑا جرم ماننے لگوں تو مولانا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے مجھے اللہ احساس قرب سے نواز دیتے ہیں. میں معمولی مومن نہیں رہتا، پھر میں غیر معمولی ممتاز مومن مقرب بن جاتا ہوں. پھر میری زندگی میں جو کچھ میرے پاس موجود ہوتا ہے، میرا دل اور میرا دماغ، میرے اعمال اور اقوال، میرا ظاہر و باطن ہم آہنگ ہو جاتا ہے اللہ کی فرما برداری میں. اور اللہ اس بات کو جان جاتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی میں کرنا چاہتا ہوں. جب میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا چاہتا ہوں کی کیفیت بنتی ہے تو پھر میں مقرب بندہ بنتا ہوں. پھر دنیا جہان کی لذتیں اور دنیا جہان کے عہدے اور دنیا جہان کی اقتدار اور تمام تر لذتیں اور تمام تر دنیا کی کششیں اور دنیا کی آسائشیں وہ سج دھج کے پورے پروگرام کے ساتھ میرے قدموں پہ نثار کر دی جائے تو میں اللہ کی دی ہوئی توفیقوں سے ان تمام نوازشات شیطانی کو اپنی ایمانی ضرب سے ٹھکرا دیتا ہوں اور اپنے رب کی معبودیت کو مان کر اس کی عبادت کی لذت لیتا ہوں.
مقرر کرتا ہوں. یہ جو شہادت کا سفر ہے نا، یہ جو عبادت کا انجام شہادت پر ہوتا ہے، یعنی گردن اللہ کے راستے میں قربان کر، اپنی جان دے دے. ایک ہے حادثاتی موت، مرنا نہیں چاہتا، حادثے میں آ گیا. ایک ہے بیماری کی موت، مرنا نہیں چاہتا، قضا نے آ گیا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک ہے میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی میں بچے پال رہا، ہارٹ اٹیک سبب بنا، قضا نے آ گیا. میں مرنا نہیں چاہتا، بیٹی کے گھر کی بربادی سبب بنی، بظاہر قضا نے آ گیا، دل بند ہو. قرضے کی پریشانی نے دبوچ لیا، سبب بنا. حالات کی سنگینی سبب بنی، قضا آ گئی، میں مرنا نہیں چاہتا. جسے طبعی موت ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے بولے کوئی حرج کی بات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبعی موت. ہمارے یہاں یہ تعارف ہے کس طرح طبعی موت ہوئی. مقتول، چلیے ایک اور بڑا جانا پہچانا موت کی ایک شکل ہے، وہ ہے مقتول. وہ کیا ہے؟ ایسا مرنے والا جو مرنا نہیں چاہتا تھا، اس کو کسی مارنے والے نے ناحق مار دی، قضا آ گئی. دکان پر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے گولی مار دی. گاڑی پر جا رہا تھا، کسی نے حملہ کیا، وہ مر گیا. گاؤں جا رہا تھا، کسی نے اس کو مار دیا. لڑائی ہوئی، وہ مر گیا، مرنا نہیں چاہتا تھا. سبحان اللہ. ایک بڑا خوبصورت مقام سامنے آ رہا ہے. حادثاتی طور پہ مر گیا، ڈوب کے مر گیا. کہتے ہیں علماء ایک صاحب ایمان ڈوب کے مر گئے تو اس کو مقام شہادت نہیں کرتے. یہ تسلیاں ہیں شریعت کی. یہ کیا ہے؟ شریعت کی تسلی. ایک صاحب ایمان کسی ہوائی جہاز کے کریش میں حالت ایمان میں حادثہ اس کو پیش آیا، مر گیا. کہتے شہادت نہیں ہو، تسلی. اس کے لواحقین کو تسلی. لیکن ایک ہے مرنے والا مرنا نہیں چاہتا، ایمان موجود ہے. مرنے والا، سن لفظ بولے، مرنے والا مومن، مرنے والا مرنا نہیں چاہتا، صاحب ایمان ہے. اس کو قضا نے کسی بھی شکل میں آ لیا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اس کو قضا نے آ لیا، تو اسے اپنے رب کے حضور نوازشات کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اسے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر مہربانیوں کا انتظار کرنا ہوتا ہے. نیند نہ کیجیے گا، میری بات غور سے سنیے گا. اسے ایک صاحب ایمان جسے موت نے آ لیا، مرنا نہیں چاہتا تھا، موت نے آ لیا، اسے اپنے رب کی نوازشات اور مہربانیوں اور رحم اور ترحم کی اپیلیں وہ بدستور کرنا ہوتی ہے اور ایک انتظار کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے یہ کہنے دیجئے، جو مرنا نہیں چاہتا تھا، جملہ غور سے سنیے گا، جو مرنا نہیں چاہتا تھا، ایمان کی کیفیت میں تھا، ابھی اس نے بہت کچھ کرنا تھا، مرنا نہیں چاہتا تھا،
اسے قضاء نے آ لیا حالت ایمانی میں، تو مجھے کہنے دیجئے یہ وہ بندہ ہے جسے جنت میں داخلوں کے لیے اپنے رب کی مرضیوں کا انتظار کرنا ہوتا ہے، لیکن جسے لذت عبادت نے اپنی گرفت میں لیا ہوتا ہے، وہ مرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، وہ اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تلاش میں ہوتا ہے، کب مجھے شہادت ملے، کب مجھے اپنے رب کی رضا ملے۔ جو شوق شہادت سے سرشار ہو کر اپنی جان رب کے حضور پیش کرتا ہے، اسے موت کے بعد کسی انتظار میں نہیں رہنا ہوتا، صدائیں آتی ہیں قیل ادخل الجنہ۔ سبحان اللہ، جسے قرآن کریم نے ایمان والوں کی دو بڑی خوبیوں کے طور پہ نمایاں کیا۔ فرمایا من المؤمنین، مومنوں میں سے سب مومن، ایمان والوں میں سے سب سچے مومن، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے پیغمبر کے سچے تابعدار مومنوں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا۔ کیا وعدہ ہم نے رب سے کیا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة۔ ایمان والوں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ آپ ہم سے ہمارا حکم آپ کا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہم قربان کر دیں گے سب کچھ۔ یہ ایمان والوں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر میں اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے سے گھبراتا ہوں، میرا وعدہ خراب ہوتا ہے۔ اگر میں صدقہ کرتے ہوئے بس وہ پیش کرتا ہوں، میرا وعدہ خراب ہوتا ہے۔ اگر میں قربانی کرنے میں ادھر ادھر سے فتوے لے کے گنجائشیں تلاش کرتا ہوں تو میرا وعدہ خراب ہوتا ہے۔ اگر میں اللہ کے حکموں پر پورا اترنے میں بس وہ پیش کرتا ہوں تو میرا وعدہ خراب ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، سودا طے ہو چکا ہے، سودا طے ہو چکا ہے، بات ان ریٹن ہو چکی ہے۔ بات وہ آج کل ایم او یو کا سیاست بڑا شور ہوا ہے، فلانا ایم او یو ہو گیا بڑا اہم، جی بڑا یوں بڑا یہاں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ ایم او یو نہیں صرف سائن ہوا، یہ تو باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں سے کیا ہو چکا ہے؟ بولیں، یہ صرف میمورنڈم نہیں ہوا، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوا کہ ہم آگے چل کے یہ کریں گے۔ نو، بات طے ہو گئی ہے، نتائج کی بات طے ہو گئی ہے۔ تم سے میں تمہارا مال مانگوں گا، تم مجھے دو گے، جی اللہ دے۔
تمہاری جان مانگوں گا؟ جی اللہ طے ہو گیا، جس دن تم نے تیرا حکم آ گیا ہم جان دے دیں گے۔ اچھا اگر تم نے اپنا مال میرے حکموں پر خواہی کرنے والے مخلوق سے جنت کی کوشش کر، اللہ اللہ۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ غالباً میں نے پچھلے جمعہ پڑھتے ہوئے پھر بات ختم ہوئی تھی، وہاں سے بات شروع کرتے تھے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، لفظ یہاں سارعوا یہ امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہے سرعت، اس کی صفت مشبہ آتی ہے سریع، بہت جلدی کرنے والا۔ اللہ اپنے متعلق بولتے ہیں اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے، تاخیر نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ ایک قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے عجولہ، اس میں بھی عجلت، اس کا مصدر ہے عجلت، عین عجلت، اس میں بھی جلدی ہوتی ہے۔ جی قرآن کریم کی یہ دو مصادر ہیں عجلت اور سرعت، ان پر ایک لمحے کے لیے رکیں آپ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ انسان بڑا عجلت کرنے والا ہے، انسان بڑا عجلت پسند ہے۔ جب قرآن کریم نے انسانوں کے لیے عجلت کا لفظ بولا تو اسے انسانی خامی شمار کیا اور کہا رحمتیں تو میں دیتا ہوں، اور کب دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، کتنی دیتا ہوں، یہ تمہاری ڈومین کی بات نہیں، لیکن تم ڈیسائیڈ کرو گے کہ میں رحمت کس کو دوں گا اور کتنی دوں گا اور کب دوں گا۔ میں نے یہ طے کر کے سنیے گا، میں نے یہ جملہ بھی میں سوچ کے بول رہا ہوں، میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں نے اپنی رحمتیں قرآن کے اور نبی کے سچے تابعداروں کو میں نے دینی ہے، میں نے لکھ دیا ہے، میں نے بولے میں نے لکھ دیا، سأکتبها میں نے لکھ دیا، میں نے اسے اپنی رحمت خاصہ کو جس میں بڑی وسعت ہے، یہ اجلت اور سرعت کی بات ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا، میں نے اپنی رحمت واسعہ کو، غلط فہمی ہے لوگوں کی، میں اکثر اس آیت پر رک کر یہ کہا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، غلط فہمی ہے ایمانی دعوے داروں کی کہ مال و دولت دنیا کا ملنا اللہ کی رحمت ہے، غلط فہمی ہے ایمانی دنیا کی کہ اولاد کا ملنا یا ان کا کامیاب زندگی والا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، غلط فہمی ہے ایمانی دنیا کی کہ مادی دنیا کے وسائل کا حاصل ہو جانا اچھی خاصی مقدار میں یہ اللہ کی رحمت ہے، ہر کس نہیں، دنیا اپنی پوری تزیین کے ساتھ اگر کسی بندے کو حاصل ہو جائے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس پہ اپنی رحمت کر دی ہے۔ یاد رکھے اللہ دنیا کی سچ دھج کو اپنی رحمت اس وقت بناتے ہیں جب اللہ ایک مومن کو قرآن و سنت کی روشنی دیتے ہیں، ورنہ کفر کے پاس یہ دنیا یہ رحمت ہے وہ یہ ہرگز نہیں، ورنہ کافروں کے پاس
یہ سائنسی ٹیکنالوجی، کافروں کے پاس میزائل کی ٹیکنالوجی، کافروں کے پاس دنیا کی طاقت، سونا چاندی، ڈالر، معیشت پہ کنٹرول، یہ سارا جو دنیا کا نظام ہے یہ سارا تو ان کے پاس ہے، تو کیا کہوں کہ ان پر رحمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت شاہ جی والد گرامی قدس العالی فرمایا کرتے ہیں، اس موقع پہ کبھی کبھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ دنیا کی فراوانیوں والا وہ مچھلی ہے جس کو پکڑنے والے صیاد نے اس کے منہ میں کانٹا پھنسا لیا اور اس کو ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو ذرا اپنا زور لا لے، خوش ہو لے، بالآخر یہ کنٹرول میرے میں تو آ گئی ہے، چھوڑوں گا میں تو اس کو نہیں، جس نے دل کرے گا اس نے کہ چلا سلے کا واپس کشتی لے کے جائیں گے اس نے تو روکھڑا میں سنا۔ یہ جو اطمینان صیاد ہے تو شاہ جی کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بات پر کون روک سکتا ہے کہ وہ جس کو پکڑنا چاہے وہ پکڑ نہیں سکتا، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم لی لہم، کہنے والے نے کہہ دیا کہ میں نے دنیا کی کرے، سنیں جملہ، انسانوں کی خامی ہے، جملہ سنیے گا، یہ تو معمول کی حرکت ہے جو جمعہ کو ہوتی ہے، اس کو چھوڑے۔ انسان یہ طے نہیں کریں گے، انسان یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے ہیں، انسان یہ طے نہیں کرے گا۔ کوئی انسان اپنی بھلائیوں کے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اجلت ہے، اس جلد بازی کا انجام سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رحمتیں کب دینی ہیں، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ انسانوں کی جلد بازیوں سے طے نہیں ہوگی، یہ میں اللہ کی اپنی قضاؤں اور فیصلوں سے طے ہوگی۔ میری یہ میری قضاؤں سے طے ہوگی، میرے فیصلوں سے طے ہوگی، لہذا نمازی بنا رہے، دعائیں مانگنے والا دعائیں مانگتا رہے، توحید کی صدائیں لگانے والا توحید کی صدائیں لگاتا رہے، والدین کی خدمت کرنے والا والدین کی خدمت کرتا رہے، خیر خواہی مخلوق کی کرنے والا خیر خواہی کرتا رہے، صدقے کرنے والا صدقے کرتا رہے، سچ بولنے والا سچ بولتا رہے، حرام کی کمائی سے بچنے والا بچتا رہے، بے حیائی سے بچنے والا بچتا رہے، حیا کو اپنانے والا اپنائے رکھے، جہاد کرنے والا جہاد کرتا رہے، عبادات کرنے والا عبادات کرتا رہے، اجلت نہ کرے، انجام اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کان الانسان عجولا، انسان اگر اپنے انجام کے فیصلے خود کرے تو یہ اس کی اجلت ہے، اسے اپنے فیصلے خود نہیں کرنے، اسے اپنی ساری محنت کو اپنے رب کی مغفرت کی طلب میں ڈھال دینا ہے، اور اسے اس بات کی خواہش میں عبادت کرنی ہے کہ کب میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے معافی عنایت فرما۔ ساری روح اللہ اللہ سبحان اللہ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، او نمازیں پڑھنے والوں، اللہ سے معافی لینے کی محنت میں لگ جاؤ، سارعوا إلى مغفرة من ربكم۔ سورہ آل عمران میں غالباً یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس تصحیح کرے کو پکا حافظ بیٹھا ہے، وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دو مقام پہ آئی ہے یہ آیت، ایک دفعہ سابقو کے ساتھ، ایک دفعہ سارعو کے ساتھ، سارعو سورۃ الحدید، سابقو اس میں سبقت، آگے بڑھیں، جب آگے پچھلے سے آگے بڑھنے کی محنت، سابقو
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور نمازیں پڑھنے والا بہتر نمازیں پڑھنے والوں میں شامل ہو جا، زیادہ نمازی بن جا، سچا نمازی بن جا، او صدقے کرنے والا سچا متصدق بن جا، او عبادتیں کرنے والا سچے عبادت گزاروں کی صف میں ہی شامل ہو جا۔ آگے سے آگے عبادت کے شوق میں آگے سے آگے بڑھتا جا، لذت عبادت میں آگے سے آگے بڑھتا جا۔ اور عبادتیں کرنے والا عبادت دنیا بہتر کرنے کے لیے نہ کرنا، او دعائیں مانگنے والا دعائیں دنیا بہتر کرنے کے لیے نہ کرنا، او حج کرنے والا حج دنیا بہتر کرنے کے لیے نہ کرنا، او عمرے کرنے والا عمرے دنیا کی بہتری کے لیے نہ کرنا، او اولاد مانگنے والا اولاد کو دنیا کی بہتری کے لیے نہ مانگنا۔ نہ دوڑ لگانے والا مومن اور عبادت میں دوڑ لگانے والا لگ جا عبادت کی دوڑ میں۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، نمازیں جنت کے حصول کے لیے پڑھنا۔ ذہن میں رہے، نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ کاروبار چل جائے، نماز اس لیے نہیں پڑھنی، عبادت اس لیے نہیں کرنی فقط کہ مصیبت ٹل جائے۔ یہ تو ضمنی فوائد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ضمنیات ہے عبادت کے فوائد کی۔ توجہ، مقاصد کیا ہے؟ میں کیوں کروا رہا ہوں صدقے، میں کیوں حج کروا رہا ہوں، میں کیوں صدقے کروا رہا ہوں، میں کیوں تمہیں اللہ اپنی فرما برداری میں لگا رہا ہوں، اس کا مقصد عظیم کیا ہے؟ الى مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ اے دوڑ لگانے والوں، کچھ دوڑ لگانے والے وہ ہیں جو کوٹھیوں کی دوڑ میں لگے ہیں، کچھ دوڑ لگانے والے وہ ہیں جو فیکٹریوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دوڑ لگانے والے وہ ہیں جو ڈگریوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کچھ دوڑ لگانے والے وہ ہیں جو دنیا کے مال کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سچا مومن کے مال کی دوڑ میں نہیں لگتا، وہ جب بھی دوڑ لگاتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ مومن جب بھی دوڑ لگاتا ہے اپنے رب سے معافی لینے کی اور جنت کی دوڑ لگاتا ہے۔ جی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ مومن نمازی ہو تو مغفرت کی دوڑ والا۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، مغفرت اور جنت۔ اللہ جلدی جلدی مجھے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق دے۔ دونوں کے انجام میں لفظ ہے تقویٰ، ایک آیت کے انجام میں لفظ ہے تقویٰ، ایک آیت کے انجام میں لفظ ہے فضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بیانات سنتے ہیں نا حضرت شاہ جی کے، انہیں یہ ذوق ہے کہ قرآنی لفظوں کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی اور قرآن سنیں، قرآن سن کے کہیں سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات۔ جنت کی تعریف شروع ہوئی، اس لیے میں جنت پہ رکھتا ہوں۔ آگے اگلا مرحلہ ہے وہ تعریف کا، جو جنت کیا ہے۔ سابقوا، دو بار سابقوا الى مغفرۃ من ربکم۔ اور دوڑ لگانے والوں
معافیاں لینے میں دوڑ لگایا کرو. آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو اللہ سے معافیاں لینے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرو. میاں آگے سے آگے جانے کا اگر جذبہ ہے تو جنت کے داخلے کا شوق پیدا کرو. یہ شوق ہے تمہیں دوڑے لگانے کا، اگر شوق ہے تو جنت میں جلدی داخل ہونے کے لیے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اب یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ کا فرمان. آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کا جوش یہ ہے کہ میری امت کے وہ لوگ جن کی عبادت خالص ہوگی، ایمان خالص ہوگا، لیکن ان کے پاس دنیا کا مال نسبتاً کم ہوگا اغنیاء کے مقابلے میں. کوٹھیاں کوئی نہیں، چھوٹا سا گھر والا، بہتی دولت کوئی نہیں، معمولی سی معیشت والا. جی وہ مومن جس کے پاس دنیا زیادہ نہیں ہے، کوٹھیاں زیادہ نہیں ہے، اقتدار اس کے پاس نہیں ہے، محل اس کے پاس نہیں ہے، فیکٹری اس کے پاس نہیں ہے، گاڑیاں اور جہاز اس کے پاس نہیں ہے وہ مومن. اور اس کے مقابلے میں وہ مومن بندہ جس کا ایمان بھی خالص ہے، دنیا بھی اللہ نے اسے زیادہ دی ہے. جب یہ دونوں معاشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ اپنی رحمت سے یہ فیصلہ کریں گے کہ میں اللہ دونوں کو جنت دوں گا، لیکن جس کو دنیا میں دولت کم ملی ہے اس کو تاخیر نہیں کرنے دوں گا. 40 سال پہلے اسے جنت میں بھیج دوں گا. اللہ اللہ. فقراء امتی ان کی صفات بیان ہوئی. سبحان اللہ. فقراء امتی پہ یہی مانا کیا جاتا ہے بظاہر کہ ان کے پاس دنیا کم ہے، مگر نہ جو احادیث کا جو صحیح علم اس بات کی طرف لے جاتا ہے وہ فقر بظاہر تنگ دستی کو نہیں کہتے. احادیث فقر فقط تنگ دستی کو فقر نہیں کہتے. فقر فقر توجہ ہے نہیں. فقر بظاہر مال کی کمی کو شریعت اسلام میں نہیں کہا گیا. جو فقر کا صحیح مفہوم مجھے سمجھ آیا اللہ کی توفیق و عنایت سے، تو وہ یہ سمجھ آیا کہ فقر یہ ہے بھوک کا ختم نہ ہونا. کیا بولے ذرا، کیا بھوک کا ختم نہ ہونا. اگر میں دنیا کی بھوک میں اتنا مبتلا ہو جاؤں کہ میری بھوک دنیا کے مال کی ختم نہ ہو تو میں فقیر ضال ہوں، گمراہ فقیر ہوں. کیا ہوں؟ بولیے کیا ہوں؟ گمراہ فقیر ہوں، فقیر ضال ہوں. کیا ہوں؟ ضالین نہیں پڑھتے جمع سیدھا سورہ فاتحہ. اگر میں دنیا کا فقیر ہو جاؤں، یعنی میری بھوک ایک کوٹھی اور کوٹھی، 1 لاکھ اور لاکھ، 1 کروڑ اور کروڑ اور بیٹے اور عہدے اور گاڑیاں، آپ دنیا آپ دنیا آپ دنیا. میں فقیر ہوں لیکن فقیر ذات ہوں، بہتا ہوا ہوں، گمراہ فقیر ہوں. میں بھی فقیر ہوں. اس کے مقابلے میں ایک اور فقیر ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے لیے نسبت کی اور فرمایا الفقر فخری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں، آپ نے لذت نہیں لی حدیث کے اس ٹکڑے کی. سبحان اللہ. دنیا کی بھوک میں فقیر بنوں تو فقیر ذات بنتا ہوں. اللہ کی عبادت کی لذت کی بھوک میں مبتلا ہو جاؤں تو وہ فقیر بنتا ہوں جس کی ہر طرف پہ اللہ اس کی جھولی میں اپنی رحمتوں کا نزول کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. مرشد نے فرمایا الفقر فخری. اللہ کی عبادت کی لذت کی بھوک میں محمد کا فخر ہے. کیا ہے؟ میں محمد کا کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو یوں سمجھ لیجیے، یہ جو
کہ نہیں, پھر مجھے پلٹنا پڑتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کاد الفقر ان یکون کفرا. آپ نے فرمایا فقر بندے کو کافر کر دیتا ہے، فقر بندے کو. اب یہاں وہ فقیر ذات ہے، یہاں کون مراد ہے؟ گمراہ مانگ، گمراہ بھوکا. یہ بندے کو اللہ اللہ، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے. دنیا کی بھوک اللہ کی نافرمانی میں اتنی آگے لے جاتی ہے، کبھی کبھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور کافر سے مراد میں یہاں کہوں گا کہ وہ ملحد ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جی وہ کہتا کیڑا لا جی، وہ کہتا کیڑا لا دو. دخل جنته دخل جنته قال ما اظن هذه ان تبيد ابدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ظالم کافر جب دنیا کا مال اس کا بڑھتا ہے تو وہ اپنی دنیاوی امپائر میں داخل ہو کر یہ کہتا کیڑا لا دو. میری سد دھد کوئی نہیں مکڑی جی کو اتنے دانے بوتے نے اگے بھی بوتے ہو گے. تمہیں کسی نے غلط فہمی، کوئی رب شب کوئی نہیں دے. اللہ اللہ جی، قرآن کریم نے ایسے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا. جعلنا لأحدین من احدہما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. اور میں نے کوئی قیامت سے احمد کوئی نہیں، میری دنیا بھی بولتی ہے، میرا سب کچھ زیادہ ہے. تو یہ جو دنیا کی بھوک کا ختم نہ ہونا ہے، یہ فقر ذال ہے، یہ گمراہی والی بھوک ہے، یہ مجھے کافر کر دیتی ہے. اور جملہ سنیے، اور جملہ سنیے، اگلے جمعے تک پھر اس لذت میں سرشار میں بھی رہوں اور آپ بھی رہیں. سبحان اللہ کہیں. اگر میں دنیا کی بھوک میں مبتلا ہو جاؤں تو میں فقیر ذات بن کے گمراہ ہو جاتا ہوں اور کفر کی بادیوں میں جانے لگتا ہوں. لیکن اگر میں لذت عنادت میں اللہ کا فقیر بن جاؤں تو شہادت میری منزل بن جاتی ہے. مجھے شہادت کے بعد فیصلے کی کلفت نہیں اٹھانی ہوتی، انتظار نہیں کرنا ہوتا. کہنے والا کہنے لگتا ہے جس نے لذت عبادت میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا اس کو میں اللہ اعلان کرتا ہوں قیل ادخل الجنہ. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ دو آیتیں اگر سمجھ آئے تو پھر سمجھ آئے گی قیل ادخل الجنہ. اللہ کہتے ہیں نمازیوں جنت کی دوڑ لگاؤ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ نمازیوں بولے سارے نمازیوں. یہ تو بات ختم ہونے کو ہے، سارے بولے نمازیوں، سارا مجمع بولے نمازیوں. اونچی بولو، کیا اس میں نمازیوں اور صدقے کرنے والوں جنت کی دوڑ لگاؤ، اور حج کرنے والوں جنت کی دوڑ لگاؤ، اور والدین کی خدمت کرنے والوں جنت کی دوڑ لگاؤ، اور مخلوق کی خدمت کرنے والوں جنت کی دوڑ لگاؤ، اور میرے نبی کی تابعداری کرنے والوں جنت کی دوڑ لگاؤ. تم سب جنت کی دوڑ لگاؤ، لیکن جب حسین شہادت کے جذبے سے سرشار ہوگا وہ جنت کی طرف دوڑ لگائے گا، جنت اس کی طرف دوڑ لگائے گا.